اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میری عزیز سامعات، ہم اپنے دل کی نارمل بیماریوں پہ تو بہت بات کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، کولیسٹرول پرابلم نہ ہو جائے یا شوگر لیول پر رہنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی، اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی۔ مگر جس بیماری کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ دل میں لگ گئی نا تو ایمان جا سکتا ہے۔ اور کون سی بیماریاں ہیں جو زیادہ خطرناک ہے؟ ایگزیکٹلی وہی بیماریاں ہیں جو ایمان لے سکتی ہیں۔ تو آج حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ایسی بیماری کے متعلق سنیں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد۔ کون ہے جو آج حسد میں مبتلا نہیں ہے؟ اس بیماری کے متعلق ہم جانیں گے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں جیسے نماز، اور کچھ باطنی جیسے اخلاص، اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں جیسے قتل، اور بعض گناہ باطنی جیسے حسد اور تکبر وغیرہ۔ تو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے علاج پر بھی ہمیں بھرپور توجہ دینا لازم ہے ہم پر۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے لغوی معنی ہے کھوکھلا کرنا۔ حسد کو حسد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حاسد کے دل کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، تو اس چیز کو کہتے ہیں حسد۔ اگر اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے، اور یہ اس پر بھی عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس پر حسد کیا جائے اسے کہتے ہیں محسود۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حسد کے متعلق کئی روایات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں اس حدیث مبارکہ پر، کتنی خطرناک بیماری ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسد سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔
یعنی حسد ایمان کو اس طرح بگاڑتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ حسد ایمان کو اس طرح بگاڑتا ہے جیسے شہد میں اگر کوئی کڑوی چیز ڈالی جائے. ایلوا بہت زیادہ خطرناک کڑوی چیز ہوتی ہے. جیسے شہد کو ایلوا بگاڑ دیتا ہے ایسے حسد جو ہے ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. ایلوا جو ہے وہ ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے. سخت کڑوا ہوتا ہے. اگر شہد میں وہ مل جائے نا تو تیز مٹھاس اور تیز کرواہٹ مل کر ایسا بدترین مزہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا چکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں مل کر سخت نقصان دہ ہو جاتے ہیں. اکیلا شہد بھی مفید ہے اور اکیلا ایلوا بھی فائدے مند ہے, مگر مل کر کچھ مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. جیسے شہد اور گھی ملا کر کھانے سے برض کا مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, یوں ہی مچھلی اور دودھ ملا کر کھانے سے جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کامل ایمان اور حسد ایک ہی وقت میں کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. حسد جو ہے یہ ایک شیطانی کام ہے, کیونکہ سب سے پہلا آسمانی گناہ جو ہے حسد ہی تھا. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو سب سے پہلا اس دنیا میں گناہ ہوا حسد ہی تو تھا, اور یہ شیطان نے کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس نے حسد کیا, اس سے ان سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا, حسد کی بنا پر کیا تھا. یہ سب سے پہلا گناہ اس شیطان نے کیا تھا. اور روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, دونوں بھائی تھے آپس میں, ان دونوں میں حسد کی وجہ سے یہ اس نے قتل کیا تھا قابیل نے حابیل کا. کیا وجہ تھی؟ یہ حسد ہی تھی. اسی طرح منہ سے بدگمانی, گالی جیسی بہت سی باطنی ظاہری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے حسد کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے. اتنی سخت بیماری ہے یہ. اس کے اسباب کیا ہیں؟ حسد کی مذمت میں اس کے علاوہ بھی کئی احادیث جو ہیں موجود ہیں جن میں حسد کے نقصانات اور وعیدوں کا تذکرہ ہے. اب آئیے حسد کے چند اسباب ہم سنتے ہیں. حسد کے اسباب میں سے جو ہے ایک بغض و عداوت بھی ہے. دوسرا خود ساختہ عزت, تکبر, احساس کمتری, یوں ہی من پسند مقاصد کے فوت ہو جانے کا خوف, جاہ, حب جاہ, اور اسی طرح قلبی خباثت. یہ سارے جو ہے اسباب حسد کے اسباب ہیں. اور حسد کرنے والے کو جو ہے کئی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی, ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے, نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, مختلف گناہوں میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, نیکیوں کے ثواب سے محروم رہتا ہے, وہ دعا قبول نہیں ہونی اس کی, نصرت الہی سے وہ محروم, ذلت اور رسوائی کا سامنا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور خود پر وہ ظلم کرتا ہے, اور بغیر حساب کے وہ جہنم میں داخلہ. تو یہ ساری چیزیں, ان سب کا یہ نقصان کس کو؟ حاسد کو اٹھانا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حسد اور دوسرا ہے رشک. دو صورتوں میں حسد جائز ہے, اور ان دو صورتوں میں حسد بمانا رشک استعمال ہوا ہے. جیسے کہ حسد تو یہ ہے کہ تمنا کرے کہ یہ چیز اس کو مل جائے اور دوسرے سے جو ہے وہ چھن جائے. اور رشک کیا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے اس جیسی چیز کی تمنا کرے اور اس میں چھن جانے کی تمنا نہیں ہے. یعنی مجھے بھی مل جائے جو اس کے پاس ہے, چھننے کی تمنا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں رشک, اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور حسد سے روکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو خوبیوں کے حامل پر حسد جائز ہے. ایک تو وہ شخص جسے اللہ کریم نے مال عطا فرمایا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی گئی ہو, اس صورت میں حسد جائز ہے, اور یہ رشک کے معنی میں آتا ہے. اور دوسرا ہے وہ شخص جسے اللہ پاک نے علم دیا اور وہ اس کے فیصلے کے مطابق عمل کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو. تو بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں حسد جائز ہے, بلکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حسد تو ہر حال میں برا اور گناہ ہے, بلکہ یہاں حسد سے مراد کیا ہے؟ رشک ہے, غبطہ ہے. رشک کرنے کی صورت میں یہ جائز ہے.
اچھی چیزوں میں رشک کرنا جائز بلکہ مومن کی خوبی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے حصول کی تمنا کرنا اور دوسرے سے اس کے زائل ہونے کی خواہش نہ کرنا۔ دنیا کی چیزیں اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ تو رشک کی قابل ہی نہیں، تو البتہ راہ خدا میں خرچ کیا جانے والا مال اور علم و حکمت اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس لیے ان باتوں پر رشک جائز ہے۔ حسد کے خیال کا عملی طور پر اظہار جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فرائض و واجبات پر رشک کرنا، واجب مستحب کاموں میں رشک کرنا، مستحب اور مباح کاموں میں رشک کرنا یہ مباح ہے۔ کسی نعمت والے سے جلنا اور اس کی نعمت کا زوال کرنا، کسی کو کوئی چیز ملی ہوئی ہے، کوئی نعمت ہے اس کے پاس، اب اس سے جلنا اور اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا اور اپنے لیے حصول چاہنا، یہ ہوتا ہے حسد۔ حسد بہت بری صفت ہے، جبکہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں پر رشک کرنا ایک اچھی صفت ہے، لیکن یہ رشک بھی اعلیٰ چیزوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا اور علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں فیصلے کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، تو ان چیزوں میں رشک کیجیے کہ میں بھی اس کی طرح صدقہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال دے کہ میں اس کی طرح صدقہ کر سکوں۔ یاد رکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز حسد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی یہاں حسد کا مضموم معنی مراد ہے، بلکہ یہاں حسد جو ہے بمعنی رشک کے ہے، رشک کرنے کی صورت میں جائز ہے۔ مسلم معاشرہ آج جن برائیوں کا شکار ہے ان میں ایک اہم اور خطرناک برائی حسد ہے۔ حسد معاشرے میں بغض و عداوت اور نفرت کے بیج ہوتا ہے۔ حسد سے آپس کی محبت، خوشگوار تعلقات اور رشتہ داریاں متاثر بلکہ دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ صالح معاشرے کی تشکیل میں حسد سب سے بڑی رکاوٹ اور معاشرے کے لیے زہر ہے۔ حسد نفسانی اور روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے، اور ایسا غالب مرض ہے جس میں حاسد اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے۔ حتیٰ کہ حسد کا مرض بعض اوقات اتنا بگڑ جاتا ہے کہ حاسد محسود پر ظلم کرنے جیسے انتہائی اقدام سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ حسد ایک برائی ہے، وہ گناہ ہے، اور جب تک برائی سے نفرت نہیں ہو نا، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم حسد کر رہے ہیں تو ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ہمارے دل میں اس کے لیے برائی بھی ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کو چھوڑ سکیں گے۔ برائی سے نفرت جب پیدا ہوگی جب علم ہو، یہ برائی ہے۔ جب علم ہو، یہ عمل رب کریم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی علم ہو، دل میں اللہ کا خوف اور محبت رسول ہو تو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر انسان معمولی گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے، جب یہ کیفیت نہ ہو تو اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں قبر اور حشر اور پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہوگا، اور اس دنیا میں کی جانے والی نیکیاں دار آخرت کی آبادی، جبکہ گناہ جو ہے یہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں جیسے نماز، اور کچھ باطنی جیسے اخلاص، اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں جیسے قتل، اور بعض باطنی مثلا تکبر۔ تو لہٰذا ہمیں خود پر توجہ دینی ہوگی کہ ہم ایمان کے کس مرتبے پر ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے بھی کہ نہیں، ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہوتا چلا جا رہا، اور ہمیں اپنے اندر کن چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اور جو ہمارے دل میں برائیاں ہیں، ہمارے دل میں جو گندی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دور فرمائے۔ اور نیت کیجئے کہ اگر یہ بیماری آپ کے دل میں تھی بھی تو آئندہ کے لیے نیت کیجیے کہ اس کو نکالیں گے، اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق کو مضبوط بنائیں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، اپنے مسلمان بہنوں سے خیر خواہی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔